السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ احناف کے نزدیک 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد جو مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے کیا اسے پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل بناوٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ یاد رکھیے گا، الدعاء بین التسلیمہ والاخرى فی صلاة التراویح بهذه الصیغہ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لنا لیس له اصل فی السنہ۔ ایک سلام سے دوسرے سلام کے درمیان تراویح میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ لوگ جو پڑھتے ہیں نا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لنا، 2 سلاموں کے بیچ میں یا 4 سلاموں کے بیچ میں پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ولیس للامام او المأموم الالتزام ذلک، نہ امام کے لیے ایسا کرنا درست ہے اور نہ مقتدی کے لیے ایسا کرنا درست ہے۔ لأن العبادۃ مبناها على التوقیف، اس لیے کہ عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں۔ فلا يشرع منها الا ما شرعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشروع صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے۔ والتزام عبادت معینت فی وقت معین من غیر دلیل يدخل فی باب البدعہ والاحداث، اور معین عبادت معین وقت میں بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے بدعات کے زمرے میں داخل ہے، احداث فی الدین میں داخل ہے، محدثات میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ جس نے کوئی ایسا دینی عمل کیا، ایسی کوئی عبادت مخصوص وقت میں کی جو میرا معاملہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو کیا کرتے تھے؟ وَهَذَا الذِّكْرُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، مما كان يقوله النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکوعہ وسجودہ۔ دعا کے کلمات یاد رکھیے گا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی 784 اور مسلم کی 484 نمبر کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بکثرت یہ کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یتأول القرآن، قرآن کی تعویل، یتأول القرآن کا معنی کیا ہے؟ یفعل ما امر به فی القرآن، اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں آپ کو حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے تھے۔ اور یہ کون سا فرمان ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ فانظر كيف تركت السنة في هذا الموضع، رکوع اور سجود میں اس دعا کو تو چھوڑ دیے اور تراویح کے 4 رکعت کے بعد اس کو پڑھنے لگے۔ یہ انحراف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت ہے۔
اس لیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور فوراً ہی اس بدعت کو ترک کر دینا چاہیے اور سنت کے مطابق رکوع اور سجود میں ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، جیسا کہ صحیحین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ پڑھے لکھے تحقیقی ذوق رکھنے والے احناف چیک کریں گے اور پھر عملی جامہ بھی پہنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔